فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے فلک پر چاند ہے نکلا ربیع الاول مبارک ہو ہے آیا نور اللہ کا ربیع الاول مبارک ہو ہے آیا نور اللہ کا ربیع الاول مبارک ہو اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے مسلمانوں میں کس بات کی چوڑ ہے؟ وہ اپنے آپ کو اتنا شکتیشالی کیوں سمجھتے ہیں؟ چنگیز خان امپائر جسے منگول امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب اس کا سامنا مسلمانوں سے ہوا مسلمانوں نے اسے تباہ کر کے رکھ دیا رومن امپائر 800 سال تک سپر پاور رہی تھی لیکن جب اس کا سامنا مسلمانوں سے ہوا مسلمانوں نے اسے بھی تباہ کر کے رکھ دیا پرشین امپائر 1100 سال سے سپر پاور بنی آ رہی تھی لیکن جب اس کا سامنا سلطان محمد فاتح سے ہوا تو اس مسلمانوں نے اسے بھی تباہ کر کے رکھ دیا اور آج کی تاریخ میں امریکہ جیسے سپر پاور دیش کو کوئی للکار رہا ہے کھلے عام تو وہ ہے صرف مسلمان اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے گج پورا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے وہ پوچھتے ہیں میلاد کسے منانا چاہیے؟ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹی سے محبت کرے گا، پیار و شفقت سے انہیں پالے گا، میں ان کا بازو پکڑ کر انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے کہ جس کا بیٹا اس کے گلے میں توق ڈال کر مکہ کے بازاروں میں بیچنے لے کر جایا کرتا تھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت 7 آسمان سدرۃ المنتہا کے اوپر ہے، میں نے کھینچ کر ماں کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے کہ جس کی اولادیں انہیں ڈنڈے سے مارا کرتی تھی، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ابا راضی اس کا رب اس سے راضی۔
कल मैंने मेवात के इतिहास और बहादुरी को दोहराते हुए एक वीडियो डाला था, जिसके ऊपर आकर के एक लड़का कमेंट करता है कि जब देखो अपनी तारीफ, जब देखो अपनी तारीफ। तो मैं उसे जवाब देना चाहता हूं कि इतिहास में खून बहाकर मिली है यह तारीफ। हमारे बुजुर्गों ने जंग के मैदानों में सिर्फ रातें नहीं बल्कि दिन भी काटे हैं, और तेरे अल्फाजों से समझ आता है ज़मीर बेचने वालों का किरदार। मेवात के लोगों ने अंग्रेजों के सर काटे हैं, तलवे नहीं चाटे हैं। आपसे कैसे मोहब्बत ना करूं या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझसे तब मोहब्बत की जब मेरा वजूद तक नहीं था। आज से 1400 साल पहले आपने मेरे लिए दुआ की, मुझसे मिलने की तमन्ना की। उस दिन एक साहबा ने आपकी आंखों में आंसू देखकर पूछा था, या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे हैं? आपने फरमाया, मुझे मेरे भाइयों की बहुत याद आ रही है। साहबा ने पूछा, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने कहा, नहीं, तुम तो मेरे साथी हो। मेरे भाई तो वो है जो मेरे बाद आएंगे और मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। अपनी आखिरी सांसों में भी आपको हमारी फिक्र थी। उम्मती उम्मती कहते हुए आप अपने रब के पास चले गए। आज पूरी दुनिया की नज़र में शायद हम कमज़ोर हैं, हारे हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि आपकी उम्मती होना इस दुनिया की हर दौलत और इज्जत से बढ़कर है। आज मेरे दिल में जितने भी ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, अगर वो सब मुझे मिल भी जाए तब भी मैं खुद को इतना खुशकिस्मत नहीं समझता जितना आज आपका उम्मती होने पर समझता हूँ।